للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے پیارے مدنی منوں، ہمارے پیارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب معراج شریف عطا ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی کا سر کی آنکھوں سے میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دیدار کیا، بے شمار انعام و اکرام ملے۔ ان میں ایک عظیم تحفہ وہ ملا نماز کا۔ نماز شب معراج یہ فرض کی گئی۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب نماز فرض ہوئی تو شیطان دھاڑے مار مار کر رونے لگا۔ اس کے سارے چیلے یعنی اس کے شاگرد یہ سب جمع ہو گئے اور اس سے پوچھنے لگے کہ تو کیوں روتا ہے؟ کہنے لگا کہ ہم تو مارے گئے، اللہ تعالی نے مسلمانوں پر نماز فرض کر دی ہے۔ تو اس کے چیلے جو اس کے شاگرد تھے کہنے لگے کہ نماز فرض ہو گئی تو کیا ہوا؟ کون سی قیامت قائم ہو گئی جو تم اس قدر چلا چلا کر تم نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے؟ شیطان کہنے لگا میرے بدھو چیلو، تم نہیں جانتے، ہائے سمجھدار مسلمان تو نماز پڑھیں گے اور نماز کی برکت سے گناہوں سے بچ جائیں گے اور میرے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ اب وہ جو شاگرد تھے اس کے وہ بھی فکر مند ہو گئے اور کہنے لگے کہ اب نماز کا حکم واپس تو ہو نہیں سکتا، اب ہم کیا کریں؟ تو اس نے جواب دیا کہ انہیں مت پڑھنے دو نماز، جب کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو گھیر لو، ایک کہے دائیں طرف دیکھ، دوسرا کہے بائیں طرف دیکھ، اس طرح اس کو الجھا ڈالو۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، دیکھا آپ نے کہ نماز سے شیطان یہ کس قدر خوف زدہ ہے کہ وہ نہیں چاہتا کہ بندہ نماز پڑھے، کیونکہ جب وہ نماز پڑھے گا اللہ کی حمد کرے گا، تسبیح بیان کرے گا، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرے گا، اور اللہ تعالی نماز پڑھنے والوں کو پسند فرماتا ہے، اس کو وہ بندے بہت اچھے لگتے ہیں، ان پر وہ خصوصی انعام و اکرام کی بارش برساتا ہے کہ جو نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو بات ہم کو آج سمجھنی ہے وہ یہ کہ شیطان یہ نماز اولاً تو پڑھنے نہیں دیتا، اور جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتا کہ بس میں کسی طرح نماز پڑھوں گا، تو اس وقت بھی یہ بدبخت شیطان یہ مایوس نہیں ہوتا اور اس کے جو چیلے ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، وہ اس کو ادھر ادھر دیکھنے میں
اور نماز میں بے توجہی دلانے میں یہ مصروف کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اس بد نصیب کی نماز قبول نہیں ہوتی جو اس قدر جلدی کرتا ہے، نماز پڑھنے میں اس قدر جلدی کرتا ہے کہ رکوع اور سجدہ یہ پورے طور سے ادا نہیں کرتا۔ چنانچہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان 60 برس تک نماز پڑھتا رہتا ہے لیکن اس کی کوئی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی کیونکہ وہ شخص رکوع اور سجدہ پورے طور پر ادا نہیں کرتا۔ تو اب چونکہ آپ سب مدرسۃ المدینہ میں پڑھتے ہیں، ہمارے مدنی منع ہیں، اور دعوت اسلامی الحمدللہ یہ ہم کو صرف یہی بات نہیں بتاتی کہ نماز پڑھو، بلکہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہم کو یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ نماز ہمیں پڑھنی کس طرح ہے، کس طرح ہم صحیح طور سے نماز کی ادائیگی کریں گے۔ اور یاد رکھیے کہ جو بری عادتوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جیسے جھوٹ بھی بولتے ہیں، چوری بھی کرتے ہیں اور گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں، تو یاد رکھیے کہ نماز یہ برائیوں سے بچاتی ہے۔ جی ہاں، لیکن وہ نماز بچاتی ہے کہ جو نماز درست طور سے ادا کی جائے۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، الحمدللہ ہمارے اس سلسلے میں ہم نے آپ کو وضو کا طریقہ دکھایا کہ وضو کس طرح کرنا ہے، اور الحمدللہ ہمارے بے شمار مدنی منوں کے بارے میں پتہ چلا کہ انہوں نے احتیاطیں کرنا شروع کی، مرشد کا انداز اپنایا، مسواک کرنا شروع کی، منہ کو پاک رکھا، ہاتھ اچھی طرح دھوتے ہیں، چہرہ اچھی طرح دھوتے ہیں، بہت اچھی طرح انہوں نے وضو کرنا شروع کیا۔ اب یہاں پر ہمارے جو قاری صاحبان ہیں، جو ہمارے ناظمین ہیں، وہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اس پر انہوں نے مستقل توجہ نہ رکھی تو یہ تو مدنی منع ہی ہے۔ تو مدنی منع ہو یا بڑے ہوں، بار بار ہمیں اس کی تکرار کرنی چاہیے۔ اور ماشاءاللہ کئی مدرسوں سے ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ ہمارے قاری صاحبان مدنی منوں کو درجوں میں مطلب درجہ وائز لے جا کر وضو خانے پر اجتماعی طور پر پریکٹیکلی بھی ان کو وضو کرنا سکھا رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی کوششیں قبول فرمائے کہ یقیناً اگر آپ نے ان ہمارے کم سن مبلغین کو درست طور سے وضو کرنا سکھایا، ان کی نمازیں درست کر دی، ان کو عبادت کا بچپن میں ہی شوق دلا دیا، تو انشاءاللہ اسلاف کے وہ واقعات جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں، انشاءاللہ ہمارے مدرسۃ المدینہ کے واقعات اگرچہ ہیں، الحمدللہ کئی مدنی منع ہمارے تہجد گزار ہیں، کئی مدنی منع ہمارے ذکر و اذکار کرنے والے ہیں، کئی مدنی منع الحمدللہ ہمارے درود پاک کی کثرت کرنے والے، تلاوت گھر پہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرشد کا صدقہ نصیب فرمائے، بہت برکتیں ہیں۔ لیکن جس طرح ہمارے امیر علیہ سنت فرماتے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو اس مقصد کے تحت ہم اپنے مدنی منوں کو بھی اس بات کا ذہن دیں گے کہ پیارے پیارے مدنی منوں نیت کریں کہ انشاءاللہ درست طور سے نماز پڑھنا سیکھیں گے، پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ درست طور سے نماز دوسروں کو سکھائیں گے بھی انشاءاللہ۔ تو پیارے پیارے مدنی منوں، آئیے ہم شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ نماز درست ادا کرنے کے حوالے سے ہماری کیا تربیت فرما رہے ہیں۔ انتہائی توجہ رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ امیر اہل سنت کا نیت کرنے کا انداز کیا ہے، ہاتھ اٹھانے کا انداز کیا ہے، اور رکوع کرنے کا انداز کیا ہے، قومہ۔ یہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم چند ایک سوالات اپنے مدنی اسلامی بھائی سے بھی کریں گے، انشاءاللہ ہم اس کے بھی جوابات ان سے حاصل کریں گے۔ مزید یہ کہ اگر آپ نے کوئی سوال ریکارڈ کروانا ہو تو 02134942626 پر 12 گھنٹے جب چاہیں آپ اپنے سوالات ریکارڈ کروائیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے سوالات سے مزید ہم تربیت کے مدنی پھول حاصل کریں۔ تو آئیے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں
اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے امیر علیہ سنت ہماری کس طرح تربیت فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں، نہ بھاری ہوں فجر و عشاء یا الہی۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، براہ کرم نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرما دیجیے۔ غور سے سنیے اور صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ سنیے، توجہ کے ساتھ، جو کافی تفصیل ہے اس میں، اور انشاءاللہ عملی طریقہ بھی آپ کو بتایا جائے گا۔ با وضو قبلہ رو اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں پاؤں کے پنجوں میں 4 انگل کا فاصلہ رہے، اور دونوں ہاتھ کانوں تک لے جائیے کہ انگوٹھے کان کی لو سے چھو جائیں، اور انگلیاں نہ ملی ہوئی ہوں نہ خوب کھلی، بلکہ اپنی حالت پر نارمل رکھیں، اور ہتھیلیاں قبلے کی طرف ہوں، نظر سجدے کی جگہ۔ اب جو نماز پڑھنا ہے اس کی نیت، یعنی دل میں اس کا پکا ارادہ کیجئے، ساتھ ہی زبان سے بھی کہہ لیجئے کہ زیادہ اچھا۔ مثلا نیت کی میں نے آج کی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز کی، اگر بعد جماعت پڑھ رہے ہیں تو یہ بھی کہہ لیجئے پیچھے اس امام کے۔ اب تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ نیچے لائیے اور ناف کے نیچے اس طرح باندھیے کہ سیدھی ہتھیلی کی گدی الٹی ہتھیلی کے سرے پر، اور بیچ کی 3 انگلیاں الٹی کلائی کی پیٹھ، اور انگوٹھا اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کلائی کے اغل بغل۔ اب اس طرح ثنا پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے، اور اب سورۃ الفاتحہ پڑھ لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورہ فاتحہ ختم کر کے آمین آہستہ کے لیے۔ پھر 3 آیات یا ایک بڑی آیت جو 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی سورت، مثلا قل هو اللہ شریف پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے اور گھٹنوں کو اس طرح ہاتھ سے پکڑیے کہ ہتھیلیاں گھٹنوں پر اور انگلیاں اچھی طرح پھیلی ہوئی ہوں، پیٹھ بچھی ہوئی اور سر پیٹھ کی سیدھ میں ہو، اونچا نیچا نہ ہو، اور نظر قدموں پر۔ کم از کم 3 بار رکوع کی تسبیح پڑھیے، یعنی سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر تسمیع کہیے، یعنی سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے بالکل سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ اس طرح کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں۔ اگر آپ منفرد ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد کہیے اللہم ربنا ولک الحمد۔ خشوع و خضوع سے پڑھوں سب نمازیں،
نہ بھاری ہو فجر و عشاء یا الہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بھائی یہ جو انداز ہے نا یہ تو یوں سمجھ لیں کہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں الحمدللہ مرشد کا انداز ہے اور انتہائی مطلب ایک منفرد انداز سے امیر علیہ سنت نے الحمدللہ نماز کا پریکٹیکل یہ ہمیں سکھایا ہے. اور ابھی اس میں سجدہ اور دیگر معاملات بھی ہیں چونکہ وقت بھی ہمارا کم ہوتا ہے اور ظاہر اس میں کچھ سوالات بھی مطلب ہمارے ذہن میں آتے ہیں. تو ہمارے مدنی اسلام بھائی تشریف فرما ہے. یہاں پر ایک سوال تو یہ قائم ہوتا ہے کہ جس طرح امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ نماز شروع کرنے سے پہلے ہم کو نیتیں کرنی ہیں. اب ظاہر ہمارے مدنی منع بھی ہیں تو یہ نیت سے کیا مراد ہوتی ہے اور کس جیسے امیر سے فرمایا کہ ہاتھ اٹھائیں اور نیت کریں تو نیت کی اہمیت اور اس کے حوالے سے اگر کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. اس میں نیت کو نماز میں اتنا دخل حاصل ہے کہ اگر نیت نہیں تھی اور ساری نماز پڑھ لی اب یہ کہ اب نیت کیے بغیر نماز پڑھی تو وہ نماز نہیں ہوگی جو کہ ادا کرنی تھی. تو نیت بہت ضروری ہے اس میں. اب نیت ہے دل کا کام. دل میں کسی کام کا ارادہ کر لینا مدنی منوں کے لیے تھوڑا سا آسان کر کے بتانا پڑے گا کہ دل میں کسی کام کا ارادہ کر لینا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. مثلا مدنی منع جب گھر سے مدرسے کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو پہلے ارادہ کرتے ہیں کہ ہم نے مدرسے جانا ہے. تو اس کے لیے پھر نیت کرنے کے بعد یہ تیاری کرتے ہوں گے پھر ناشتہ کرنے کے بعد پھر یہ مدرسے کی طرف رواں دواں ہوتے ہوں گے. تو دل میں کسی کام کا ارادہ کر لینا یہ نیت کہلاتا ہے. اب نماز میں یہ کہ نیت دل میں اگر ارادہ کر لیا کہ میں فلاں نماز مثلا نماز ظہر پڑھ رہا ہوں اور اس کی 4 رکعت جو فرض ہیں وہ ادا کر رہا ہوں تو اب یہ نیت ہو جائے گی. لیکن زبان سے کہہ لینا افضل ہے کہ نیت کرتا ہوں میں 4 رکعت نماز ظہر فرض کی. اب یہ 4 رکعت کی نیت جب کر لی تو اب یہ نیت ہو جائے گی نماز کی. یہاں پر ہمارے قاری صاحبان جو ہیں یہاں پر یہ بالخصوص اگر توجہ فرمائے بہت اہم بات ہمارے مدنی اسلام میں فرما رہے ہیں. اور ظاہر یہ ایک ایسا مطلب فی زمانہ اگر دیکھا جائے تو ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ شاید اگر ہم بڑوں کو بھی پوچھیں نا کہ بھائی آپ جیسے آپ نے فرمایا کہ ظہر کی نماز پڑھنی ہے تو چلے یہ تو ایک رٹی رٹائی بات ہو جاتی ہے کہ بھائی دن میں کتنی نمازیں تو بھائی 5 نمازیں کون کون سی نمازیں تو یہ نمازیں ابھی کون سی نماز ہے تو ظہر کی نماز ہے. لیکن آپ کی گفتگو سے مجھے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے اور اگر ہمارے قاری صاحبان اس کو لے اور ظاہر وقت ہمارے پاس مناسب ہوتا ہے ہم تو تھوڑی سی توجہ دلا کر نکل جائیں گے. اب جو قاری صاحب درجے میں پڑھا رہے ہیں چاہے آپ ناظرہ پڑھاتے ہیں چاہے حفظ پڑھاتے ہیں تو اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا لیا جائے اور چند ایک اس میں سے مدنی پھول دیے جائیں اور مدنی منوں کو اس بات کی بھی تربیت دی جائے کہ بھئی اگر ظہر کی 12 رکعتیں ہم پڑھتے ہیں تو 12 رکعتوں میں فرض کیا ہے سنت موقدہ کیا ہے سنت غیر موقدہ کیا ہے نفل کون سے ہیں پھر کون سی نیت جب ہم کریں گے تو الفاظ کیا ہوں گے. تو یہ تو سمجھ لیں کہ آپ کو ہمارے قاری صاحبان کے کام ہم دیتے جا رہے ہیں لیکن ظاہر ہمارا کام ہے کہ امت کے یہ ہمارے مسلمانوں کے بچے یہ ہمارے پاس ہیں مدنی منع ہمارے پاس ہے ان کی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں تو ان کو ایک بہترین اچھا حافظ قرآن بنانا ہے اور ساتھ ہی باعمل حافظ قرآن بنانا ہے. ان کو باعمل عالم دین بنانا ہے. ان کو اس بات کی اہمیت دلانی ہے کہ ان کا کام صرف قرآن پاک حفظ کرنا ہی نہیں ہے مطلب ان کو ایک معاشرے میں جب وقت گزارنا ہے تو ایک ایسا ان کے پاس علم کا خزانہ ہو کہ اگر یہ کہیں بیٹھے اور کہیں کوئی ایسی بات کمزور دیکھیں تو یہ تو ہمارے کم سن مبلغ ہیں. انشاءاللہ اگر ان کو ہم نے تربیت دی اور یہ ماشاءاللہ بہت اچھے ذہین مدنی منع ہوتے ہیں اگر ہمارے قاری صاحبان اس کو تھوڑا سا اپنے کاموں میں شامل کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت اچھی ایک ریت قائم ہو جائے گی اور بہت کم سنی میں ہی اگر ان کو اس بات کی تربیت ہو گئی کہ ان کی یہ سنتیں ہیں یہ نوافل ہیں
اب دیکھیں کون سے ہمارے مدرسے سے ہمیں کارکردگی ملتی ہے کہ بھائی ہمارے مدنی منع درجے کے سب مدنی منوں نے ماشاءاللہ تمام رکعتوں کے مطلب وہ کون کون سی سنتیں فرض ہیں اور نوافل ہیں یہ سب یاد ہیں ان کو، اور نیت کس طرح کرتے ہیں، اور جیسا کہ امیر علیہ سنت نے جو فرمایا کہ ہاتھ اٹھاتے وقت جو ہے وہ نیت ہمیں کرنی ہے۔ اب ساتھ ہی ایک سوال اور قائم ہوتا ہے کہ امیر علیہ سنت نے تو ہم کو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ بتایا، اب یہ بعض مدنی منع ہوتے ہیں کہ جناب وہ ہاتھ اٹھاتے تو یوں کر رہے ہیں، کوئی ہاتھ اٹھاتا ہی نہیں بھائی یوں ہاتھ اٹھایا اور یہ ہاتھ باندھ لیے اس نے، تو یہ جو درست طریقہ ہے اس کی تھوڑی سی اور مزید وضاحت کہ امیر علیہ سنت نے جس طرح ہم کو فرمایا تو ہاتھ اٹھانے کا بھی تمام مدنی منع بھی اس کو انتہائی غور سے دیکھیں، اور وہ پریکٹیکل بھی آپ کو انشاءاللہ ہم جب موقع ملے گا ہم دکھاتے رہیں گے، لیکن ہاتھ اٹھاتے وقت کا بھی جو ایک بہت ہی خوبصورت انداز امیر علیہ سنت کا، پھر اس میں جو امامہ شریف وہ چادر اوڑھنے کا جو انداز ہے وہ بھی انتہائی مطلب وہ ایسے پرفیکٹ معاملہ تھا، ورنہ عموماً دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی چادر اوڑھتا ہے تو کبھی وہ جیسے اس نے ہاتھ اٹھانا تو وہ کبھی چادر اس کی لڑک گئی تو کبھی امامہ شریف کھل گیا، تو آپ نے دیکھا کہ امیر علیہ سنت کی چادر امامہ شریف یہ بھی اس انداز سے، اور دیگر ہم جب سجدوں کا اور دیگر معاملہ دیکھیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ انتہائی مطلب آپ نے اس کو اس انداز سے اوڑھا ہے کہ اس کا گرنے کا احتمال نہیں ہوتا، لٹکنے کا بھی احتمال نہیں ہوتا ہے۔ تو قاری صاحبان اس معاملے میں بھی تربیت کریں گے اور ہمیں یہ بھی ضرور بتائیں کہ ہاتھ اٹھانے کا جو درست طریقہ ہے وہ کیسا ہے، کیونکہ اس میں مختلف انداز مدنی منوں کے دیکھے جاتے ہیں۔ درست انداز تو الحمدللہ امیر سنت نے بتا دیا، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے تو انہی کی ادا کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ کہ ہاتھ جس طرح ایک نارمل حالت ہوتی ہے، ایک حالت یہ ہوتی ہے کہ بالکل انگلیوں کو دبا کر رکھنا، ایک حالت یہ کہ انگلیوں کو ارادتاً کھول دینا، یہ دونوں حالتیں ہم اختیاری طور پہ کرتے ہیں جان بوجھ کے۔ اب انگلیوں کا اگر آپ بالکل سادہ سے اس طرح سے رکھیں، ابھی دیکھیے نہ بالکل کھلی ہوئی ہیں اور نہ بالکل جان بوجھ کے ملائی گئی، بلکہ نارمل حالت۔ تو اب جب ہاتھ اٹھانے ہیں تو بالکل انگلیوں کو چھیڑنا نہیں، سمجھ لیجیے، نہ تو ان کو کھولنے کی کوشش کرنی ہے اور نہ ان کو بالکل ملانے کی کوشش کرنی ہے، بلکہ نارمل حالت میں رکھ۔ اب اٹھانے کے بعد اس طرح ہاتھ اٹھانے کے یہ رخ قبلے کا رخ ہوگا، اور یہ جو انگوٹھے کا سرا ہے یہ کانوں کی لو تک چھو جائے۔ اب وہ جو آپ نے انداز بتایا کہ بعض یوں کر لیتے ہیں اور بعض اس طرح کر لیتے ہیں، اور بعض تو پھر ہاتھ باندھنے سے پہلے اس کو شاید نیچے بھی جھٹک دیتے ہوں گے، تو درست طریقہ یہی جو امیر سنت نے بتایا کہ ہتھیلیاں قبلے کی رخ ہوں اور انگلیاں نارمل حالت میں ہوں، اور اس طرح ہاتھ اٹھائیے کہ کانوں کے برابر آ جائیں، اور یہ انگوٹھے کی جو سرا ہے یہ کانوں کی لو کو چھو جائے۔ اس طرح سے یہ درست طریقہ یہ ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے قاری صاحبان اس معاملے میں اگر شفقت فرمائے نا، اور جب مدنی منوں کو کچھ ایسا 1-2 منٹ 5 منٹ یہ آپ کو روز نہیں کرنا پڑے گا، جیسے آج ہم نے یہ بات سیکھی ہے تو ہو سکے تو درجہ ختم ہونے سے پہلے یا جیسے ابھی وقفے کے بعد جیسے ہی ممکن ہو تو ایک قطار بنا کر یا 2-3 قطاریں بنا کر ان کو، جیسے کھڑے ہونے میں بھی امیر علیہ السلام فرمایا کہ 4 انگل کا فاصلہ دونوں پیروں کے درمیان رکھنا یہ مستحب ہے۔ تو اب یہ کس طرح رکھنا ہے، پیر ہمارے بعض اوقات یوں ہوتے ہیں تو قبلہ رخ بالکل سیدھے پیر ہونے چاہیے، دونوں پاؤں میں 4 انگلیوں کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس طرح ہاتھ اٹھانے کا یہ طریقہ اور نیت اس طرح سے کرتے ہیں، تو یہ چند باتیں آپ سکھاتے جائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے مدنی منوں کو ابتداءً ہی نماز کا درست طریقہ یہ مطلب سمجھ میں آئے گا۔ اب جیسے آپ نے فرمایا کہ جب ہاتھ ہم یہ اٹھا رہے تو ہاتھ اٹھانے کے بعد یہ لٹکانے نہیں ہیں، نیچے نہیں لے جانے، بلکہ ہاتھ اٹھا کر ہم نے امیر علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ یہاں باندھ رہے، تو باندھنے کا بھی جو کیونکہ اب چونکہ ریکارڈڈ تھا تو اب ظاہر ہے اس کو ہم روک نہیں پائے، تو اب اس میں امیر علیہ السلام نے جو انداز دکھا ہے اس کی تھوڑی وضاحت فرمائے کہ ہاتھ باندھنے کس طرح ہمارے مدنی منع غور سے دیکھیں۔ یہ جو ہتھیلی ہے اس کا یہ والا جو حصہ ہے اور یہ حصہ ہے یہ آپس میں اس طرح اس کے اوپر رکھنا ہے۔ اب رکھنے کے بعد آپ کی انگلیاں یہ کلائی پہ آ چکی ہیں، جب آپ یہاں سے آغاز کریں گے تو باقی سارے کام درست ہو جائیں گے، تو یہ یہاں رکھ لیجئے اور 3 انگلیاں یہاں آ جائیں گی۔ اب یہ رہے گی کہ یہ انگلیاں جسے کہا جاتا ہے، چھوٹی انگلی بھی کہتے ہیں اس کو، اور انگوٹھا، اب اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کلائی کے اگل بغل میں دے دیتے، تو یہ ایک انداز بنے گا۔ اب اس کو باندھنا کہاں ہے، ناف کے نیچے، یہ مردوں کے لیے اس طرح سے۔ یہ میں تھوڑا سا اگر اوپر اس کو باندھ کے دکھا دوں کہ اس طرح سے اس کو باندھنا ہے، تو یہ 3 انگلیاں کلائی پر آ جائیں گی،
اور یا ہتھیلی کے اوپر ہتھیلی یا پشت آ جائے گی اور اس طرح سے یہ چنگلیاں اس طرف چلی جائے گی اور انگوٹھا اس طرف چلی جائے گی، پھر اس کو ناک کے نیچے اس طرح سے باندھ لیجیے. یہ صحیح طریقہ اس کا یہ ہے. ماشاءاللہ. اب یہ بھی انداز ہمارے اب ظاہر ہے یہاں پر ہم دو ہیں اور ہمارے مدنی منع ہم سے تھوڑے دور بیٹھے تو یہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے یہ سارا سکھانا پڑے گا، یہ سارا سکھانا پڑے گا کہ اس میں مطلب ہاتھ باندھنے کا انداز کیا ہوگا اور یہ کس طرح سے مطلب ہم کو کھڑا ہونا ہے. اچھا یہاں پر ایک اور بات مدنی منع بڑی توجہ رکھیں کہ یہ بعض اوقات ادھر ادھر دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے ادھر ادھر تو یہ سمجھے بڑے بھی دیکھتے ہیں، بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. لیکن ہم نے جیسے شروع میں واقعہ سنا تھا کہ شیطان اس میں اس کے جو شاگرد ہیں یہ ان کو اس نے ڈیوٹی دے رکھی ہے کہ اولاً تو ان کو نماز نہیں پڑھنے دو، اور جب یہ نماز پڑھیں تو ان کو الجھا دو کہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ. تو ادھر ادھر دیکھنا گویا شیطان کے اکسانے پر بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. تو ہمیں ادھر ادھر نہیں دیکھنا، اور ہمیں جب ہم قیام میں ہیں تو ہمیں اس وقت ہماری نظر جو ہوگی وہ سجدے کے مقام پر ہوگی. جہاں سجدہ کرنا ہے وہیں پر ہم کو یہ نظر رکھنی ہے. اس سے توجہ رکھنے میں بھی مدد ملے گی نماز میں. جب سجدے کے مقام پر نگاہ ہوگی، نہ ادھر دیکھنے کو رخ کریں گے، نہ ادھر کریں گے، نہ نگاہیں گھمائیں گے، تو ایک توجہ بنے گی. تو یہ توجہ بنانے کے لیے علماء نے طریقہ بتایا کہ یہاں پہ رکھنا چاہیے نظر کو. تو اب یہ بھی طے ہوا کہ انشاءاللہ ہاتھ سب سے پہلے تو نیت کرنے کے بعد ہم نے کھڑا کس طرح ہونا ہے، پھر ہمیں ہاتھ کس طرح اٹھانے اور اب ہاتھ کس طرح باندھنے. پھر اسی کے ساتھ رکوع کرنے کا طریقہ بھی ہم نے سیکھا کہ رکوع اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرتے ہیں. اب رکوع کرتے وقت بھی مدنی منوں کا مختلف انداز ہے. وہ بالکل جھک جاتے ہیں، کونیاں یوں باہر نکال لیتے ہیں، اور بعض تو وہ پھر ظاہر منع تو منع ہی ہے تو برابر والے کو کونی لگتی ہے. تو نکالنے میں اگر یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں تو ساتھ والے کو بھی تکلیف ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. تو کس طرح اس کا مطلب وہ میں یہ کہ گھٹنوں کو پکڑ لیجیے. میں اس طرح سے گھٹنا جیسے کھڑا کر لیتا ہوں. اب یہ کہ منیاں اچھی طرح سے پھیلی ہوئی ہوں اور اس طرح گھٹنا پکڑا ہو اور یہ بالکل سیدھا کر لیجیے. اب جب اس کو پہلے پکڑیں گے اور اس کو بالکل سیدھا کر دیں گے تو کمر بالکل سیدھی ہو جائے گی. یعنی اگر وہ پانی کا پیالہ کہا جاتا ہے، یہ بزرگان دین نے سمجھانے کے لیے فرمایا کہ اگر اس طرح سے اسٹریٹ یعنی بالکل سیدھی کمر ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ بھی کوئی آگے رکھ دے تو اس میں سے پانی نہ گرے، مطلب سلوپ نہ ہو. بالکل یہ انداز بزرگان دین نے بتایا. اس وقت جو نظریں ہوں گی وہ جی نگاہیں کہاں ہوں گی؟ نگاہیں پاؤں پر ہوں گی، مطلب ایڑیوں کی طرف ہوں، پاؤں کی طرف ہونی چاہیے. اب مدنی منع یہ دیکھیں یہ یاد رکھنے کی بات ہے. بار بار ہو سکتا ہے آپ سے سوال بھی کیا جائے گا. تو اب یہ قاری صاحبان اگر اس کی تکرار کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے مدنی منوں کو یاد رہ جائے گا اور ایک دوسرے سے بھی پوچھیں. ہمارے مدنی منع بھی ایک دوسرے سے سوال کریں کہ بھائی قیام میں نظر کہاں رکھتے ہیں، رکوع میں کہاں رکھتے ہیں، اس طرح مطلب گھٹنا کس طرح پکڑتے ہیں، ہاتھ کس طرح باندھتے ہیں، ہاتھ کس طرح اٹھاتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے سوالات ہیں کہ جن کو آپس میں کرتے رہنا چاہیے اور یہی وہ ہے کہ جس سے علم میں اضافہ ہوتا ہے. علم میں اضافہ ہوتا ہے. دیکھیں گے نا مدنی منوں سے تو ان کی اصلاح کرنے میں آسانی ہوگی. اب قاری صاحب نے بھی کر کے دکھا دیا، یہ کافی نہیں بلکہ ہر مدنی منع سے وہ گھٹنوں پہ ہاتھ رکھوا کر دیکھیں اور پھر دیکھیں گے کون سے مدنی منع نے تھوڑا درست نہیں کیا تو اس کو بتا دیں. اس طرح زبانی سوالات کرنا مشق سے انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا. عملی طریقہ تو مجھے آپ بتا رہے تھے عملی طریقے کا تو مدنی قافلے یاد آ گئے. الحمدللہ اس میں بھی ایک عملی طریقہ بتایا جاتا ہے. تو قاری صاحبان اگر اس انداز کو اختیار کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ بہت اچھی توجہ دلائی ہے کہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں یہ مطلب نماز کا پریکٹیکل بھی سکھایا جاتا ہے. تو جو بڑے اس وقت ظاہر ہے ہمارا مدنی چینل کا یہ سلسلہ تو نہ جانے دنیا میں کہاں کہاں دیکھا جاتا ہے. تو میں تو آپ کو بڑوں کو بھی عرض کروں گا، حقیقت ہے آپ اپنی نماز کا بھی امیر جملہ فرماتے کہ آپریشن کرائیں، چیک کرائیں. تو شاید آپ اس کا ٹیسٹ وغیرہ کرائیں گے تو آپ کو اس میں بھی آپ کو بے چینی ہو جائے گی کہ یار یہ کیا ہوا، میں تو 40 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں تو 50 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے تو اب تک ہاتھ باندھنا نہیں سیکھا، میں نے تو اب تک مطلب کھڑا ہونا نہیں سیکھا، میں نے تو اب تک دیکھنا نہیں سیکھا ہے. خیر
جب آنکھ کھلی سویرا ہوا. آج اگر آنکھ کھلی ہے، اگر آپ کی عمر 90 سال بھی ہے، آج سے سیکھنا شروع کریں. قرآن پاک درست پڑھنا نہیں جانتے، ٹھیک ہے، اب تک نہیں سمجھ میں تھی، آج سے کر لیں. آپ کی عمر 80 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 25 سال ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. آئیے اس راہ کی طرف آئیے، انشاءاللہ آپ کو بے شمار برکتیں ملیں گی. ہمارا ایک سوال اور بھی، اگر اس کو بھی نمٹا لیں، وقت تو پورا ہو چکا، کہ جو رکوع کے بعد جو کھڑے ہوتے ہیں، اب اس حالت کو امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو قوما کہتے ہیں. جی تو اب اس قوما میں ہماری نظریں کہاں ہوں گی؟ سینے کو، سینے پر. مطلب بات یہ کہ نگاہیں جھکا کے رکھنا اصل ہے. اب یہ جگہ بتائی جاتی ہیں نا، یہ مدد کے لیے گویا کہ بتائی گئی کہ جب آپ قیام میں ہوں گے، سجدے کی جگہ پر نگاہ رکھیں گے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اس طرح اگر آپ رکوع میں ہیں تو آپ پاؤں کی جگہ پہ اگر نگاہ رکھیں گے تو نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی. اسی طرح سے آپ یہ کھڑے ہوئے، اب اس وقت میں سینے کی طرف دیکھ رہا ہوں اپنے، تو یہ دیکھیے کہ نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، تو اس سینے کی طرف دیکھیں گے تو اس میں بھی توجہ بالکل قائم رہے گی. اور یہ ساری چیزیں ہمیں لے جاتی ہیں نماز کے خشوع و خضوع کی طرف، اور وہ نماز اس کا ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کو جزا دے. انشاءاللہ نماز ادا کریں گے اور نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کریں گے کہ ایسی نماز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے. اور جو نماز بے توجہی سے پڑھی جاتی ہے، جو نماز توجہ سے نہیں پڑھی جاتی، تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ نماز قیامت کے دن میلے کپڑے کی طرح منہ پہ ماری جائے گی. تو ہم مطلب اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز اس طرح پڑھیں جس طرح ہمیں شریعت میں حکم دیا ہے، درست انداز سے نماز. اور بغیر سیکھے آپ نے دنیا کا کوئی کام بھی مطلب کسی نہ کسی سے سیکھا ہوگا، تو نماز بھی سیکھنی پڑے گی، نماز بھی آپ کو چیک کرانی پڑے گی. انشاءاللہ اگر درست طور سے نماز پڑھیں گے تو ہم نے حدیث پاک کا خلاصہ سنا کہ اگر چور بھی نماز پڑھے درست طریقے سے تو اس کی برکت سے اس کی وہ عادت دور ہو جاتی ہے. تو نماز برائیوں سے بچاتی ہے، نماز جنت کی کنجی ہے. نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نمازی کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوگی. اور سب سے بڑی نعمت یہ کہ نمازی کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار عطا ہوگا. تو کتنی پیاری عبادت ہے، کتنی پیاری عبادت ہے کہ نماز جب بندہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے. شیطان اس وقت چیخ مار مار کر روتا ہے. تو ہمیں انشاءاللہ نماز کی پابندی بھی کرنی ہے اور نماز درست طور سے ادا کرتے رہیں گے. تمام مدنی منع نیت کر لیں کہ انشاءاللہ پانچوں نمازیں خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں، آپ نے نمبر نوٹ کیا 02134942626 02134942626 پر آپ جب چاہیں مدنی منوں کے مدنی پھول میں آپ اپنے سوالات جو ہے وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں. اگر آپ نے کوئی تاثرات دینے ہیں اس سلسلے کے حوالے سے تو ہمارا نمبر ہے 030126127176. اس پر چاہیں تو SMS کے ذریعے آپ اپنا تاثرات جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے ہیں. تو آپ جو بھی چاہیں، مدنی چینل آپ کا اپنا چینل ہے، مدنی منوں کا سلسلہ، اس میں بھی اگر آپ کو کوئی رائے دینی ہو، کوئی مشورہ دینا ہو، آپ ضرور ہمیں اپنے تاثرات سے نوازیے. اور تمام مدنی منع اپنے عزم کو بھی یاد رکھیں، اس کو دہراتے رہیں کہ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.